بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مسئلہ جو اس وقت پاکستان میں کچھ واعظین اور خطباء بڑی بے دردی اور بڑی سختی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اس کی ایک وضاحت۔ یقیناً آج امت مسلمہ کو بہت بڑے مسائل اور بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اسلام کی حقانیت، قرآن کی حقانیت، مسئلہ ختم نبوت، توہین رسالت اور ملحدین ہر آسمانی اور الہامی دین و مذہب کے خلاف اپنی پوری توانائی خرچ کر رہے ہیں۔ ایک آزاد بلکہ مادر پدر آزاد، ہر اخلاقی قدر سے آزاد ہو کر ایک ننگے انسانیت معاشرہ بنانے کے لیے لادین قوتیں، ملحدین کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، جس کے مظاہرے آپ میڈیا پر بلکہ اپنی آنکھوں سے بھی آئے روز دیکھتے رہتے ہیں۔ چند دن پہلے ہی اسلام آباد، لاہور، کراچی میں خواتین کے نام پر جس طرح کا آپ نے ایک ننگا مظاہرہ دیکھا، یہ ایک بہت بڑی تحریک اور ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے۔ لیکن ہماری دینی قوتیں، ہماری قیادت، ہمارے قابل قدر علماء، مشائخ معمولی اور فروئی نوعیت کے مسائل پر آپس میں دست و گریباں ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ اس لیے میں بغیر کسی کو مخاطب کیے آسان اور صاف لفظوں میں اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے اس کے جواب کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے امید ہے، بلکہ مسئلے کی اصل نوعیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جن خطباء نے، واعظین نے شدت کے ساتھ سخت ترین الفاظ کا استعمال کیا اور اس جملے کی تردید کی، ان کا کہنا ہے کہ صحابہ در والے اور آل رسول گھر والے، یہ جملہ درست نہیں ہے، یہ جملے معاذ اللہ غلط ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ شیخین بھی گھر والے ہیں، یعنی اہل بیت ہیں، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں، اور وہ در والے نہیں بلکہ وہ بھی گھر والے ہیں۔ شاید انہیں اس بات کا شبہ ہوا کہ در والا کہنے سے معاذ اللہ ان پاکوں کی توہین ہوتی ہے، یعنی شیخین کی یا صحابہ کی۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے، یہ جملہ سب سے پہلے خطابت اور تقریر کی دنیا میں چراغ گولڑا سیدی و سندی حضرت پیر سید اشہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے
استعمال فرمایا۔ پیر صاحب نے کئی مرتبہ اپنی تقاریر میں یہ بات کہی کہ صحابہ در والے ہیں اور آل رسول گھر والے ہیں۔ یہاں برمنگم میں بھی ایک بہت عظیم الشان تاریخی سنی کانفرنس میں، جس میں بڑے اس وقت کے اکابر جلیل القدر علماء موجود تھے، آپ نے یہ بات بیان کی تھی۔ حضور نصیر ملت سے ہی پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا در کے حوالے سے کیا خیال ہے، یعنی در کس کا؟ حضور کا۔ گھر کس کا؟ حضور نبی پاک علیہ السلام کا۔ حضرت صاحب پیر سید شاہ نصیر الدین صاحب حضور نبی علیہ السلام کے در کی تعریف فرماتے ہیں۔ پنجابی زبان میں در فارسی میں دروازے کو کہتے ہیں، اور دروازے کو ہمارے پنجابی میں بوہا کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہے سرکار دا او ہک بوہا، حق دی جتھے ہر ویلے ہوگا۔ ہے سرکار دا او ہک بوہا، حق دی جتھے ہر ویلے ہوگا۔ آپ دا ہر ایک لفظ زبانوں، ان ہوا الا وحی یوحا۔ حضرت صاحب نے جو در کی تعریف کی ہے کہ حضور کا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، جہاں حق کی ہا کی آواز آتی ہے۔ اگر ان کو اس در سے نسبت دی جائے تو ان کی توہین نہیں، یہ عظمت ہے۔ وہ بہت گندا ذہن ہے، بہت گھٹیا خیالات کا آدمی ہے، جو کسی طرح یہ خود سمجھتا ہے یا اگر کوئی تعبیر دے کر کہلواتا ہے یا کہتا ہے، وہ دونوں کے خیالات گھٹیا۔ یہ تو در رسول ہے۔ اس پر ایک پنجابی کے شاعر نے کہا تھا، جتھے ہتھ بن کے جبریل کھڑائے، اس در دیاں ریساں کون کرے۔ حضور کا دروازہ تو وہ ہے جہاں میکائیل و جبرائیل آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی صحابہ کو در والے کہے تو اس سے ان کی ہتک نہیں ہے، ان کی کسر شان نہیں ہے، ان کی یہ بہت بڑی بلندی ہے کہ وہ براہ راست حضور علیہ السلام کی چوکٹ پر بیٹھنے والے ہیں۔ ان کی زندگی شروع وہاں سے ہوئی، تمام وہاں ہو گئی، یعنی اسلام کی زندگی وہی تمام کر دی۔ اس سے بھی میں آگے بات کہتا ہوں، رب ذوالجلال نے ان گلیوں کی قسم فرمائی ہے جن گلیوں میں سرکار چلتے پھرتے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ حضور کے دروازہ تو بڑی شان والا ہے، ان گلیوں کی شان۔ اس پر آگے دیکھیے، ہمارے حضرت اعلی رئیس المجددین حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت بات کہی۔ دروازہ تو بہت اگلی منزل ہے۔ حضرت اعلیٰ گولڈوی فرماتے ہیں، میں ہواں سگ مدینے دی گلی دا، میں ہواں سگ مدینے دی گلی دا، ایہو رتبہ ہر کامل ولی دا۔ نہایت ہی احترام کے ساتھ، بغیر کسی سخت الفاظ کو استعمال کیے ہوئے، میں عرض گزار ہوں کہ کچھ مہربانی فرمائیں اپنے رویوں پر۔ جس کا جو مقام ہے، جس کی جو شان ہے، جس کا جو مرتبہ ہے، جس کو جو شان میرے رب نے دی ہے، جس کو جو شان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، اس کو قبول کرے، سر تسلیم خم کرے، مشورہ نہ دے۔ اہل بیت کا لفظ یہ تقسیم خود اللہ نے فرمائی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے فرمائی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اس پر ارشاد ہے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ حضور نے پھر خاصتی کا لفظ بھی فرمایا، جسے آل ابا، آل قبا، چادر والے کہا جاتا ہے، جس میں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور جناب سیدنا حسنین کریمین کو اس چادر میں داخل فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ایک بات، اس کی تقسیم پروردگار عالم جل وعلا شانہ نے جو فرمائی، اس سے مراد مفسرین نے، جمہور مفسرین نے یقیناً ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد یعنی شہزادگان، حضور کی ساری شہزادیاں، یہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار ہے۔ اہل بیت نسب، اہل بیت سبب، اہل بیت سکن اور اہل بیت ولادت، یہ چار طرح کی تقسیم آتی ہے۔ یعنی اہل بیت نسب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبی رشتہ دار ہیں، جن میں سے حضرت عباس ہیں جو حضور کے چچا ہیں، حضرت سیدنا امیر حمزہ ہیں، اللہ اکبر، اسی طرح حضرت عقیل ہیں، حضرت جعفر ہیں، ان کی آل ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ اہل بیت نسب ہیں، اور ان کی آگے آل جعفر، آل عقیل، یہ آل میں شامل ہے۔ اسی طرح اہل بیت سبب ہیں، یعنی وہ لوگ گھر والے جو کسی سبب سے گھر میں داخل ہوئے، یعنی وہ سبب کیا ہے؟ وہ عقد ہے، وہ رشتہ ہے، جو پلی کہیں اور ہیں، جوان کہیں اور ہوئی ہیں، بڑی کہیں اور ہیں، خاندان اور ہیں، قبیلے اور ہیں، لیکن ایک سبب ہوا رشتہ عقد کا، نکاح کا، حضور کے حریم ناز میں وہ آئیں، حرم میں وہ داخل ہوئیں، تو یہ ان کی شان ہوئی، اب وہ بھی اہل بیت ہیں، اہل بیت سبب ہیں۔ پھر وہ اہل بیت سکن یعنی گھر میں رہنے والے، جن کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان پر نور سے ان کو داخل فرما دیا، جن میں سے حضرت جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کے لیے خاص طور پر یہ فرمایا، سلمان منا اہل البیت، یہ حضور نے فرمایا، اگر حضور نہ فرماتے تو یہ شان انہیں نہ ملتی۔ کہنا یہ ہے کہ جو شان، مقام، مرتبہ، اعزاز، منصب اللہ دے قبول کرو، جو رسول دیں قبول کرو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہاں تک نہیں، آگے بھی فرمایا ما نہاکم عنہ فانتہوا، اس سے آگے نہ بڑھو، تجاوز نہ کرو، مشورے نہ دو۔ اب اگر وہ کہتے ہیں، مولانا حضرات کو اب یہ تقسیم پسند نہیں آ رہی، اور اگر وہ تقسیم میں اس آیت میں، یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ، یا جس میں پورا اس کا سیاق و سباق ہے، تو پھر یہ اللہ کو شاید مشورہ دے رہے ہیں کہ یہاں شیخین کو بھی ہونا چاہیے تھا، صحابہ کو بھی ہونا چاہیے تھا۔ شیخین کے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ سسر ہیں، تو پھر یہ دو ہی کیوں سسر ہیں؟ اور بھی ہیں، پھر بات آگے بڑھے گی، پھر ساس بھی ہے، پھر ایک ساس نہیں کئی اور ساس رشتے میں موجود ہیں، پھر ان پاک بیبیوں کی بہنیں ہیں، رشتے میں وہ سالیاں لگیں، ٹھیک ہے جی، پھر ان کے بھائی ہیں، وہ برادر نسبتی ہوئے، سارے گھر والے بناتے جائیں۔ کچھ اللہ کا خوف کریں، نہ اللہ کو مشورہ دیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیں، یہ تجاوز کر رہے ہیں، آپ یہ قرآن پر تجاوز کر رہے ہیں، آپ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقدم کر رہے ہیں، جس کا اللہ نے صاف حکم دیا ہے، لا تقدمو، یہ کر رہے ہیں، آپ غور کریں۔ یہ حضرات شیخین بہت بلند ہستیاں ہیں، کیا یہ کم اعزاز ہے کہ وہ افضل الصحابہ ہیں، امت کے افضل ترین لوگ ہیں؟ کیا یہ کم اعزاز و مقام و مرتبہ ہے کہ اس وقت بھی، آج کی تاریخ میں بھی، اور قیامت اس پر برپا ہوگی کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حجرہ سے اٹھیں گے؟
جہاں سرکار آج آرام فرما ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور یہاں ذہن میں رکھیے حضرت سیدہ طیبہ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ نے کیا جملہ کہا تھا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کے بعد ان کی آمد و رفت کا طریقہ بدل گیا تھا. اشارہ کافی آپ کو. اب آگے آ جائیے. کچھ تھوڑی تھوڑی مزید باتیں میں نے کچھ بہت سارا مطالعہ بھی تھا، کچھ چیزیں حاضر بھی تھی، لیکن حالات کو دیکھتا ہوں تو کچھ بات کہنے کو جی نہیں چاہتا، سختی کرنے کو جی نہیں چاہتا. پہلے سے ہی ہم ٹکڑے ٹکڑے ہیں، زخمی زخمی ہیں، بہت سی باتوں میں ہم تقسیم در تقسیم ہو رہے ہیں. کچھ لوگ دانستہ اس سازش کا حصہ بن رہے ہیں جو ہمارے خلاف بہت بڑی سازش تیار کی گئی. آج سے تقریباً 20 سال پہلے کچھ لوگوں نے بنیاد رکھی کہ ان کو خانقاہوں کو، خانقاہ والوں کو، سادات کو اور مسلک بریلوی اعلی حضرت کی فکر رکھنے والوں کو ان کو آپس میں متصادم کرو، ان کے درمیان نفرت کے بیج بو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، جدا جدا کرو، ایک دوسرے کے خلاف ہی اپنی توانائیاں، اپنا پیسہ، اپنا وقت خرچ کرے، ان کے درمیان ایسے مسئلے پیدا کرو. تو اعتدال اعتدال. اگر کسی سے کوئی لفظ سخت سرزد ہو جاتا ہے سبقت لسانی سے، کسی سوچ و فکر سے، اگر کوئی دوست علماء قابل قدر توجہ دلائیں تو اس سے واپس کرنا، پیچھے ہو جانا یہ بہتر ہے. اس لیے کہ پھر جب آپ اپنے اس لفظ پر اڑیں گے، ضد کریں گے، اس کا دفاع کریں گے تو پھر بہت دور تک آپ کی بات جائے گی، بہت آگے تک چلے جائیں گے. کتابوں کی دنیا میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا، بہت کچھ ملے گا. اتنا لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے کہ الامان کہ اور ہماری تمام تفاسیر جکڑی ہوئی ہیں اس وقت روایات پر. متن کلام کو جکڑ رکھا ہے، مختلف روایات، شاذ اقوال، ایک پر درجنوں قول. ایک عامی آدمی کیا، ایک پڑھا لکھا خاصا آدمی الجھن میں پڑ جاتا ہے. راجے کول کی طرف جانا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لہذا اس لوگوں پر رحم کیجیے. وہی لوگ جو اہل بیت ہیں. پھر آگے ایک جا کر تقسیم آتی ہے آل کی. میں اس پر مجھے یاد آیا حضور اعلیٰ پیر سیدنا مہر علی شاہ. دیکھیے کیسا انصاف کیا آپ نے. یہ پیر مہر علی شاہ کو دنیا آج جو مانتی ہے اس کی کوئی وجہ ہے، اور ہر بندہ مانتا ہے کہ حضرت اعلیٰ منصف تھے، اعتدال تھا، پورا انصاف کیا. یہ فتاوی مہریہ اب حضرت کی یہ معروف تصنیف ہے. آپ نے کچھ فتاوے لکھے تبرکن، جو آپ سے سوال کسی نے کیے تو آپ نے ضرور جو سمجھا آپ نے ان کو ایڈریس کیا. اس میں یہ ایک سوال آپ سے ہوا کہ اب یہ ایک ذہن میں رہے کہ اہل بیت اور آل یہ ایک فرق ہے. حضرت اعلیٰ سے جو سوال کیا گیا وہ سوال ہوا آل کے بارے میں کہ آل رسول کون ہے، آل محمد کون ہے. تو آپ نے اس کا جو جواب دیا انتہائی مختصر جواب دیا، لیکن تمام پہلو آپ نے اس میں اشارتاً بیان فرما دیے. آپ نے فرمایا ہر ایک نبی کے لیے اتباع و جماعت ہے، اور میری تابعین اور جماعت وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھ کو صدق کے دل سے سچا نبی مانا ہے. اس حدیث سے جس کو حضرت شیخ اکبر فتوحات مکیہ کی دوسری جلد میں بجواب سوال حکیم ترمذی ذکر کیا ہے، صاف ظاہر ہے کہ آل محمد سے مراد سب مومن ہیں. دیکھیے کیسا انصاف کیا. یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلام مجید میں جو ارشاد ہوا ما کان محمد
ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اب اس میں دو اشکال سامنے آتے ہیں۔ کیا حضور کی مطلقاً ابوت کی نفی کی گئی کہ آپ کسی کے باپ نہیں ہیں؟ نہیں، یہاں لفظ رجال آیا ہے اور کم کی ضمیر کا مخاطب بھی صحابہ ہے اور بالخصوص حضرت زید ہے، لیکن یہ ابوت کی نفی صرف اس رجال سے ہے، ان سے ہے۔ ایک جگہ پر حضور باپ ہیں، حضور کی صاحبزادیاں ہیں، شہزادیاں ہیں، چھوٹے بچے جن پر طفل آئے گا، چونکہ وہ رجل کو پہنچے نہیں، ان کی عمر رجل کو پہنچی نہیں، یہ ہے بلاغت۔ اور دوسرا اس میں ایک اور بات، یہاں آگے جا کر فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، جہاں یہ ایک مسئلہ ختم نبوت بیان ہو رہا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، دو لفظ ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ خوبصورت ترین بات ہے جہاں پر حضرت اعلیٰ کی نگاہ ہے کہ بحیثیت نبی کے، بحیثیت رسول کے آپ اپنی ساری امت کے باپ ہیں، اور ساری امت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے جو اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حیثیت سے باپ ہیں اور ساری امت اس حیثیت سے کہ وہ امت ہے، وہ اولاد ہے، لیکن ہم حضور کو اپنا باپ نہیں کہہ سکتے، اپنا والد نہیں کہہ سکتے، نہ ہی صحابہ نے کہا۔ یہ اعزاز و مقام حضور کی اپنی اولاد کو تھا۔ بی بی پاک فرماتی تھی یا باتیں میرے ابا، یہ بی بی کہتی تھی، دیگر سرکار کی شہزادیاں بھی کہتی تھی۔ بلکہ قرآن ہمیں ملتا ہے جناب سیدنا حضرت ابراہیم جو جد الانبیاء ہیں، ان کے شہزادے خود نبی ہیں، باپ بیٹا آپ اس میں کیا بات کرتے ہیں؟ یا بنیا انی ارا فی المنام کانی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت۔ اس پر قرآن مجید میں اور بھی استدلال ہے، وقت کو میں سامنے رکھ کے پیار سے بات کہہ رہا ہوں اور التجا کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کی اس وقت بڑی سخت زبانیں ہیں، تو میں انٹرنیشنل عالم اسلام کے حالات جو ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے، دکھتا ہے دل، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا بھی دل دکھے گا۔ اس وقت سخت ترین اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، قرآن پر حملے ہو رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی توہین کی جا رہی ہے۔ یہ چند دن پہلے پاکستان سے میں نے فیس بک کے 2 گروپ بند کروائے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے، تاریخ چلی الحمدللہ، لوگوں کو نہیں پتا چلا، جس میں اس قدر حضور علیہ السلام کی توہین و گستاخیاں تھیں کہ جس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کے حالات بھی آئیں گے۔ میں یہاں بتانا نہیں چاہتا، اشارہ کافی۔ پاکستان کے جو منسٹر ہیں، میں نے ان کو فون کیا، سخت ترین انداز اپنایا، اور الحمدللہ اسی دن چند گھنٹوں میں ہی ہم نے وہ گروپ بند کروائے، فیس بک گروپ۔ یہاں بھی اس وقت کچھ حالات ایسے ہی ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے۔ اب آگے آئیے حضرت اعلیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اقارب و ازواج اولاد وغیرہ ہم، اور لغت والوں جیسا کہ قاموس وغیرہ نے بھی بمانا اقارب و اتباع لیا ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ کسی مقام میں اہل بیت و آل محمد سے مراد وہ اقارب ہیں جن پر صدقہ لینا حرام ہے، یہ ہے وہ پوائنٹ۔ حضرت ابو بکر پر صدقہ لینا حرام نہیں تھا، حضرت عمر پر بھی نہیں تھا، وہ بحث نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے لیا، یعنی قاعدے کی بات کہہ رہا، نہ ہی ان کی اولاد پر تھا، ان کی اولاد پر بھی یعنی آل بکر آل عمر پر نہیں تھا۔
اور ایک لطف کی بات اور بتاؤں، آل عثمان پر بھی نہیں تھا، آل عثمان پر بھی حرام صدقہ نہیں ہے۔ اور لطف کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کیا میرے پروردگار عالم جل وعلا شان وہ نے سرکار کی اولاد حضور کی شہزادیوں کو کس طرح اس صدقے سے وہاں بھی قانون وہاں نہیں تھا، لیکن اللہ کی حکمت تو تھی نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب حیثیت تھے، ساری زندگی وہ تو دینے والے تھے، لینے والوں میں تو شامل ہی نہیں تھے۔ ہاں البتہ حضرت ابوبکر کی بھی یہی شان تھی، انہوں نے کہا مال خرچ ہوا، اور شاید حضرت عمر کا بھی یہی حال تھا، بلکہ آپ نے پڑھا وہ سبقت کرتے تھے۔ بہرحال یہ تقابل کرنا ہرگز مقصود نہیں ہے۔ جو اس انداز میں سوچتا بھی ہے کہ کسی طرح سے کوئی کھینچ تان کے ایک کی ادھر لگائے ایک کی ادھر لگائے، میں اسے بہت بہت گھٹیا انسان سمجھتا ہوں، وہ بہت گھٹیا۔ اور یہ گھٹیا پن آج ہمارے پاکستان میں بہت سے رائٹر کر رہے ہیں، جو شان حضور نے دی، کہا ان کو دی تو اس کو بھی تو دی ہے، اس کو نہیں دیا اس کو، یہ تقابل کر رہے ہیں۔ یہ بڑا گھٹیا، چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا جو وہ یہ کرتے ہیں، جو کمینے صفت کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کا خیال ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے لے بس قبول کرو، قبول کرو۔ ہماری یار یہ کیا کم ہے کہ ہم لوگ حضور کی امتی ہیں؟ جانوروں میں بنا دیتا، پرندوں میں بنا دیتا، درخت پتھر بنا دیتا، کسی اور گھروں میں یہ ہندو بستے ہیں وہاں ہمیں ان کے گھروں میں پیدا، یہ سرکار کا کرم، یہ اللہ کا کرم کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں سے میں بنایا ہے، حضور کے غلاموں میں پیدا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مٹ کے کھاؤ، جر کے کھاؤ، اب صبر کرو نا اس پر، اللہ نے نعمت دی ہے اس کی قدر کرو۔ ان پاکوں تک نہ جاؤ، صحابہ تک، اہل بیت، وہ جو گزر گئے گزر گئے، ان کو صرف سلام کرو، ان کی بارگاہوں میں اپنے محبتوں کے گجرے پیش کرو، بس چھوڑو، چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ آگے آئیے، فرماتے ہیں جن پر صدقہ لینا حرام ہے، چنانچہ آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس علیہم الرضوان، یہ ہیں وہ جن پر صدقہ حرام ہے، یہ ہیں خاص آل، وہ خاص۔ اور کسی جگہ پر نظر بقرینہ مقام اولاد حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم و ازواج مطہرات، اور کسی جگہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا، حسن، حسین و علی، کسی جگہ یہ خاص ہو جائیں گے۔ خلاصہ آنکھیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مندرجہ درود شریف اور آل ابراہیم اور آل فرعون سے مراد اتباع اور پیرو لوگ ہیں۔ یہ ایک خاص طرف آپ نے اشارہ فرما دیا۔ ماں سوائے درود شریف جیسا جیسا مقام ہوگا، بقرینہ مقام خاص خاص معانی مراد ہوں گے۔ والسلام، پورے انصاف سے بتاؤ، جس جگہ پر با اعتبار رشتہ کہ وہ سسر ہیں، حضرت ابوبکر بھی سسر ہیں، حضرت عمر بھی سسر ہیں، تو اب وہ اہل بیت، انصاف سے بتاؤ۔ میری بھی بیٹی ہے، میں نے اس کو بیاہ دیا ہے، وہ اس گھر میں چلی گئی ہے، میرے بھی سسر ہیں، ٹھیک ہے، میں کسی کا بیٹا بنا ہوں، داماد بیٹا بن جاتا ہے، کہتے ہیں یہ بیٹا بنا لیا ہے، وہ گھر والا ہو سکتا ہے، اس کو بھی ہم کہتے ہیں گھر جوائی، وہ اضافی ایک ٹائٹل دیتے ہیں۔ لیکن کبھی بھی سسر، آپ کا سسر آپ کے گھر میں نہیں آتا۔ یہاں لفظ خاندان نہیں ہے، وہ تو سارا ہی خاندان تھا، سارے قریشی تھے، ہاشم تھے، بنو ہاشم تھے، ان کی سب کی اوپر جا کر وہ سارے کہیں جا کر مل جاتے ہیں۔ خاندان ہونا اور بات ہے، یہ ٹائٹل ہم نے نہیں دیا، یہ ٹائٹل وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، یہ وہ ٹائٹل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قربانی کی تو سرکار علیہ السلام نے اپنی
قربانی ہے، سرکار علیہ السلام نے اپنی امت کی طرف سے قربانی اور سرکار نے اپنی آل کی طرف سے قربانی. تو کچھ بات تو تھی نا، کوئی فرق تو تھے نا، کوئی تقسیم تو تھی نا. کچھ خدا کا خوف کریں، اتنی سختی نہ کریں. آپ صبح و شام شان بیان کریں صحابہ کی، ہمارا دل خوش ہی ہوتا ہے، ہمارا دل خوش ہوتا ہے. صبح و شام بیان کریں، حضور کے ساتھی ہیں جنہوں نے آج ہمارے ایک اللہ کا کوئی ولی پاکستان میں درگاہوں پہ جائیں، اس نے کچھ اسلام کی خدمت کی، لوگ ان کی قبروں پر منو پھول ڈالتے ہیں. تو جنہوں نے صحابہ نے حضور پر اپنی جانیں قربان کر دی، اپنی زندگیاں لگا دی، اپنے بچے دے دیے، اپنا گھر بار دے دیا، ان کا ذکر بھی ہم سے نہ سنا جائے، وہ بہت گھٹیا آدمی ہوگا، وہ بہت کمینہ آدمی ہوگا. کریں بیان لیکن اعتدال رکھیں. جس کی جو شان ہے دوسرے کے تغمے نہ اتارے، دوسرا کا جو مقام و مرتبہ دیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے وہ نہ چھینے، ادھر سے اتار کے ادھر لگانے کی کوشش نہ کریں. یہ تقدم ہے رسول اللہ پر، یہ تجاوز ہے اللہ کی کتاب پر. اعتدال کسی چیز کا نام ہے. مہربانی فرمائے. اہل بیت ظاہری بات ہے، اہل بیت حضور کی اولاد ہے، حضور کے جسم کا حصہ ہے. ان سے جو محبت ہونی ہے وہ اس قرآن کا مطالبہ ہے. اللہ اسالکم کہہ کے اللہ نے مطالبہ کیا ہے. اس مطالبے میں اگر اہل اسلام حضور کے بچوں سے پیار کرتے ہیں، پیار میں غلبہ ہے، محبت میں اظہار زیادہ آپ کو نظر آتا ہے تو اسے برداشت کریں نا، کیونکہ آپ بھی مسلمان ہی ہیں نا جی، اسی قرآن کے آپ بھی پابند ہیں تو برداشت کریں، تھوڑا سا اندر رکھ لیں اسے. اگر نہیں کوئی دل میں اگر آپ کے کوئی آتی بات تو تھوڑا سا اس پر بھی کوئی کفے لسانی کر لیں، زبانی کوئی تغمے نہ اتارے. یہ پیار محبت سے کچھ میں نے لائٹ موڈ میں آج باتیں کی ہیں. ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو رات کے 2 بجے ہیں. برطانیہ میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، آپ کے ہاں بھی لاک ڈاؤن اب شروع ہو گیا ہے. میری آپ سے یہ گزارش ہے، یہاں برطانیہ میں تو ہم 1 سال 1 مہینے سے ایک بہت بڑی مشکل میں موجود ہیں. کاروبار، حالات زندگی اور رونق زندگی وہ سب ماند ہیں اور لوگوں کے حالات یہاں پر ناگفتہ ہیں. اور الحمدللہ اس سال امید ہے کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک میں مسجدوں میں جانے کی اجازت ہوگی. دن بدن یہاں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ جل وعلا شان وہ پوری انسانیت سے اس وبا کو، اس مرض کو بھی اٹھائے. سرکار علیہ السلام کی آل و اولاد کا صدقہ، سرکار کے غلاموں جانثاروں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت پر رحم و کرم فرمائے اور بالخصوص اہل پاکستان پر، عالم اسلام پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، آپ کی اولاد، آپ کے جان و مال، آپ کے خاندان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہر مصیبت سے آپ دور رہیں، ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ آپ کو دور رکھے، آسانیاں فرمائے. دین اسلام پر اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہماری اولادوں کا، ہماری نسلوں کا، ہمارے بچوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.